ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام تھا زینب، اور اس زینب کا نکاح جس شخص کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام تھا ابو العاص، اور یہ ابو العاص حضرت زینب کا خالہ زاد بھائی تھا۔ تو گیا خالہ زاد بہن کا نکاح خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہوا۔ ابو العاص بہت شریف، بہت نیک، بہت اچھے، بہت خوبیوں والے تھے، اور یہ باتیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ابو العاص کے بارے میں کہی، یعنی اپنے داماد کے بارے میں، اور وہ باتیں جو ان کے متعلق فرمائی وہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا سٹیج آیا کہ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ جاؤں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور زینب اپنے ہسبینڈ شوہر کے ساتھ مکہ شریف میں تھی، اور ساتھ میں حضرت زینب پریگننسی کی حالت میں تھی۔ ابو العاص نے سوچا کہ مجھے خود ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں اس وقت ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے معذرت کر دی کہ میں ساتھ تو نہیں آ سکتا، البتہ تم کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی کو مکہ شریف سے مدینہ شریف بھیجنے کے انتظامات کیے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی عرب میں بھی سفر میں دو انتظام تو کرنے ہی پڑتے ہیں، سواری کا انتظام اور راستے میں کھانے پینے کا انتظام، اور اگر کوئی خاتون ہوگی، لیڈیز ہوگی، تو اس کے لیے کوئی ایسا شخص جو امانتداری کے ساتھ وہاں پہنچا سکے۔ یہ تینوں انتظام اس نے کیے۔ چونکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ہمارے نبی کے دشمنوں کی جگہ تھی، اور وہ سارے کے سارے اس وقت سخت ترین مخالف تھے۔ انہوں نے جو ہی سنا کہ ہمارا اس نبی کی بیٹی بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے مدینہ جا رہی ہے تو ان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ کیا برداشت نہیں ہوا؟ بیٹی جب میکے جاتی ہے تو میکے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بیٹی کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ صاحب بیٹی جائے گی اپنے باپ کے پاس، اس بیٹی کو بھی خوشی ہوگی اور باپ کو بھی خوشی ہوگی، میکے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے جب بیٹی آتی ہیں، اور بیٹی کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہیں، تو اسے انہوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے یہ۔ تو لہٰذا جب شارٹ میں سمجھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب نکلنا چاہتی تھی تو مکے کے ان پرانے بڑے لوگوں نے مناسب تو نہیں سمجھا کہ ہم سامنے آ کر کے روکیں، البتہ اس نے چھوٹے لڑکوں کو، جوان لڑکوں کو جو آوارہ قسم کے تھے ان کو بھڑکایا، اکسایا، اور انہوں نے آ کر کے گھیرا ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور میں نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی ہے، میں اپنے والد کے پاس جانا چاہ رہی ہوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ لو، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال حضرت زینب نکلنا چاہتی تھی، وہ روک رہے تھے۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار ہیں، اور اونٹ پکڑ کر چلنے والا آگے چلنا چاہتا ہے، چاروں طرف سے لڑکوں نے گھیر لیا ہے اور وہ آگے جانا نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی بیچ میں ایک نوجوان نے بہت پیچھے سے نیزہ یا تلوار ماری ہے اونٹ پر، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور نیزہ لگا تو حضرت زینب کے پیٹ پر لگا۔ ہم لوگ چونکہ نیزہ نہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے زخم کیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، تلوار کا تو اندازہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جب وہ نیزہ یا تلوار لگی تو حضرت زینب کا سارا پیٹ پھٹا، وہ بچہ جو انکمپلیٹ ابھی تھا، بیبی، وہ بھی باہر آ گیا، اور اس کے بعد حضرت زینب بھی نیچے گر گئی، اور بہت ہی دردناک صورتحال بن گئی، اور ابو العاص اپنے گھر میں ہے، اور ہمارے نبی کے والد مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت زینب نیچے پڑ گئی۔ کس طرح سے بعد میں حضرت زینب اٹھی ہوں گی، کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، پھر کیسے ان کو گھر پہنچایا گیا ہوگا، کیا کیا ہوا ہوگا، یہ اب تفصیلات کون بتائے گا؟ پھر کتنے دنوں زخم کی حالت میں رہی، پھر کتنے دنوں کے بعد مدینہ شریف پہنچی، اس کی تمام تفصیلات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک وقت آیا کہ حضرت زینب مدینہ شریف پہنچی، وہ زخم اسی طرح تھا، ہیل نہیں ہوا، اور اسی زخم ہی کی تکلیف میں آگے چل کر ان کی وفات بھی ہو گئی۔ جس شخص نے یہ کیا اس شخص کا کیا کیا جانا چاہیے؟ جس شخص نے یہ کیا جس شخص نے یہ کیا اس شخص کے ساتھ کیا جواب کیا جانا چاہیے؟ چلیے اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ مکہ شریف میں ہے اور ہمارے نبی مدینہ شریف میں ہے۔ کتنے دن کے بعد ہمارے نبی نے یہ واقعہ سنا ہوگا، کتنا دکھ انہیں ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیا ان کے دل پر بیتی ہوگی، کیسے ان کی آہیں نکلی ہوں گی، کیسے ان کے آنسو گرے ہوں گے، یہ سب کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور ایک خاتون وہ بھی پریگننسی میں، اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی ظلم نہیں، اس آدمی کا کوئی بگاڑا نہیں تھا۔ اس آدمی کا نام تھا حبار ابن اسود، جس انسان نے یہ حرکت کی تھی اس کا نام تھا حبار ابن اسود۔ بہرحال آگے چل کر کے ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے، مکہ سارا حضور کے کنٹرول میں آ گیا، اور مکہ مکرمہ میں حضور کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب وہ سارے بڑے بڑے جنہوں نے جو کیا تھا وہ سارے سامنے حبار اسلام کے سامنے آ گئے۔ اب سوال یہ حبار کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے، اور ہر شخص کے سامنے یہ سوال آ سکتا ہے، قانون کے سامنے بھی یہ سوال ہے، اخلاقیات کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ سلام اور بے شمار سلام ہو محمد رسول اللہ کی خدمت میں۔ جب حبار ابن اسود سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو پہچانا نہیں کہ کون ہے،
آپ نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں فلاں شخص ہوں، حبار ابن اسود۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم ہی ہو وہ جس نے زینب کو نیزہ مارا تھا، تم ہی ہو وہ جس کے نیزے سے زینب کا بچہ باہر آ گیا تھا، یہ سارا؟ انہوں نے کہا حضرت میں ہی ہوں وہ۔ اس وقت کوئی اور ہوتا، کتنا ہی شریف ہوتا، ایک دم غضبناک ہو کر کہتا تم نے کیسی ہمت کی میرے نظروں کے سامنے آنے کی، اور کوئی دوسری بات ہی نہ سنتے فوراً فرماتے اس کی گردن اڑا دو جس شخص نے یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان بنائیں، اور دوسرے یہ کہ وہ جو مجھ سے جرم ہوا ہے وہ جرم میرا معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ تو میں اس وقت پڑھا دیتا ہوں، جرم میں نے اسی دن معاف کر دیا۔ بس والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا۔